جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ گزشتہ 2 درسوں میں اللہ پر ایمان کے تعلق سے بہت ساری اہم باتیں آئیں۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، ایمانیات میں، ارکان ایمان میں اللہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے تو آخرت پر ایمان لانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان لانے کے تعلق سے کئی انداز سے بتایا کہ آخرت پر ایمان کتنا ضروری ہے، اور یہ حقیقت بتائی کہ اگر انسان آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو اس کے اندر نہ اخلاق ہوتے ہیں، نہ کوئی کردار ہوتا ہے، نہ کوئی امانت کا خیال ہوتا ہے۔ سورہ ماعون میں اللہ نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی انسان ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، غریب اور مسکین کے کھلانے پر ابھارتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے۔ آخرت پر ایمان نہیں رکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے برے اخلاق موجود ہیں، اس کے اتنے غلیظ اور گندے کیریکٹر ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ مطففین میں ویل للمطففین، بربادی ہے۔ ویل کے ایک دوسرے معنی ہیں، دوزخ میں یہ کنواں ہے جس کے شر سے دوزخ خود پناہ مانگتا ہے۔ بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں، تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس برے اخلاق کا ذکر کرنے کے بعد، بری عادتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے ہیں کہ ایک دن، ایک بڑے دن ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری دنیا کے لوگ رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ کام وہی کرے گا جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں، آخرت کا خوف نہیں، جزا اور سزا کے دن پر ایمان نہیں، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ ورنہ ناپ تول میں کمی ایسے انسان میں ہرگز نہیں ہو سکتی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ آخرت پر ایمان کے تعلق سے میرے بھائیوں، خود ابلیس نے اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے خدا جب تک ان کو دوبارہ تو زندہ نہیں کرے گا، قیامت تک کے دن کے لیے تو مجھے مہلت دے تاکہ میں ان کو گمراہ کروں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو بھی قبول کی۔ اور عام طور پر لوگ آخرت پر اس لیے ایمان نہیں لاتے ہیں کہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے، شان ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ کہف میں اس مالدار باغ والے کا ذکر کرتے ہوئے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھ رہا تھا، آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہا تھا،
اللہ نے کہا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا، اور اپنے باغ میں وہ داخل ہوا اور اس حالت میں داخل ہوا کہ اپنے آپ پر وہ ظلم کر رہا تھا. اس نے کہا مجھے امید نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی ختم ہوگا. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے امید نہیں ہے کہ قیامت دوبارہ آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. فخر اور تکبر میں کہا اگر میں اللہ کے پاس دوبارہ واپس لوٹایا جاتا تو میں اس سے بہتر باغ اور اس سے بہتر نعمتیں ضرور پاتا. تکبر کا نتیجہ تھا کہ اس نے آخرت کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ سورہ فصیلت میں کہتا ہے انسان کے بارے میں وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي. انسان کو تکلیف اور پریشانی کے بعد اگر ہم نعمتیں دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ نعمت تو میری ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں امید نہیں کرتا ہوں کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اور اگر میں فرض کر لیجئے کہ دوبارہ میں اللہ کے پاس زندہ ہو کر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اچھی نعمت مجھے عطا کرے گا. اس قسم کا وہ تصور کرتا ہے. اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے. یہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ فی سموم وحمیم، جی بڑے گرم اور سخت گرم پانی میں ہوں گے، ہوا بھی گرم ہوگی، وہاں کا پانی بھی گرم ہوگا. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور زبردست آگ کا سایہ ہوگا. لا بارد ولا کریم، ٹھنڈا نہیں ہوگا، ذرا بھی اس پہ رحمت نہیں ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے بڑے اتراتے تھے، بڑے فخر کرتے تھے، دنیا میں ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور بڑی قسم کھا کر کہتے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی میں بدل جائیں گے، ہماری ہڈی سڑ جائے گی، کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ ہمارے باپ دادا زندہ ہوں گے؟ نہیں، انکار کرتے تھے. آخرت کا یہ لوگ انکار کرتے تھے. کون؟ یہ لوگ جن کے پاس تکبر ہوتا ہے، جن کے پاس فخر ہوتا ہے. اللہ نے کہا کسی ایک اور جگہ پر سورہ فرقان میں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، جن لوگوں کو ہماری ملاقات پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں، یہ لوگ کہنے لگے ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرشتوں کو کیوں نہیں اتارا، ہم اپنے خدا کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، اپنی آنکھوں سے اللہ کو کیوں نہیں دیکھ لیتے. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اللہ کہتا ہے کہ ان کے دل میں، ان کے نفس میں اتنا فخر بھرا ہوا ہے، اتنا تکبر بھرا ہوا ہے کہ حد سے زیادہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے. آخرت کا انکار ایک تو انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان مادیت، یہ مادہ زندگی، یہ ظاہری دنیا کو دے کر دھوکے میں کھا جاتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا انہی روز و شب کر الجھ کر نہ رہ جا، انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تیرے زمان اور بھی ہیں. انہی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، مشغول نہیں ہو جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ ستارے جو ہم دیکھ رہے ہیں ان سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو انکار کب کرتا ہے آخرت کا انسان؟ جب اس مادہ کی زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں مہو ہو جاتا ہے، اس روزمرہ کی زندگی میں آخرت کو بھول جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے.
اور کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اے ایمان والو ایسے مت ہو جانا جیسے جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھلا دیا، ان کو اپنے آپ کو بھلا دیا. ان کا خود یاد نہیں رہا کہ ہمیں ایک دن جانا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور یوم جزا اور سزا کے دن اس کو اپنے ماننے والوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اس طریقے سے اللہ نے بٹھا دیا کہ 13 سال کی مدت مکہ مکرمہ میں حلال و حرام کا کوئی ذکر نہیں آیا، شریعت کی کوئی تفصیل نہیں آئی، صرف اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ کے مناظر. 13 سال فاؤنڈیشن، اسلام اور ایمان کے فاؤنڈیشن قائم کرنے میں، اس بنیاد کو مضبوط کرنے میں 13 سال لگے. مکی صورتوں میں آپ حلال و حرام کا ذکر نہیں پائیں گے، جی مدنی صورتوں میں آپ پائیں گے لیکن مکی صورتوں میں آپ نہیں پائیں گے. نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، انہیریٹنس میراث کے مسائل، جنگ و جدال کے مسائل، قتال کے مسائل، خرید و فروخت کے مسائل، رہن کے مسائل، جی شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، یہ سب مدینے میں. اور کتنے سال میں؟ 10 سال میں. فاؤنڈیشن جب مضبوط ہو گیا 13 سال کی مدت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی میں پوری عمارت کھڑا کرنے کے لیے 10 سال لگے. 10 سال میں پوری عمارت کھڑی ہو گئی اسلام کی، ایمان کی، اور کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو تم پر پوری کر دی. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ ایمان اور عقیدہ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. اور جب یہ بیٹھ جاتا ہے، جی پہاڑ بھی اگر سامنے آ جائے تو اس ایمان کے سامنے پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن ایمان نہیں ہل پائے گا. اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تربیت دی، وہ قرآنی معاشرہ، قرآن کی وہ سوسائٹی، جی وہ قرآن کے مرد، وہ قرآن کی عورتیں اور قرآن کے بچے، کیسے؟ اسی ایمان پر. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کو بڑے پیارے انداز میں بتایا، کہا، فرمایا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے صحابہ کو تیار کیا. کیسے تیار کیا؟ ایمان پر تیار کیا. جنت اور دوزخ کے مناظر اس طریقے سے ان کو بتائے کہ گویا وہ سامنے دیکھ رہے ہیں. جب ان کے دل بیٹھ گئے، ان کے دل میں یہ ساری چیزیں مضبوط ہو گئی اور ان کا ایمان پختہ ہو گیا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا شراب حرام ہے. فوراً انہوں نے کہا اے اللہ ہم شراب چھوڑتے ہیں. اللہ نے کہا جوا حرام ہے، فوراً کہا ہم جوا چھوڑتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت اور آخرت کی یاد اور آخرت کی حقیقت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو گئی، معمولی ہو گئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو مانا. فوراً کہا آمنا وسمعنا واطعنا، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس عقیدے اور اس ایمان کو مضبوط نہ کرتا اور شروع ہی میں ابتدائی میں کہہ دیتا کہ بھئی یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ کرو اور یہ مت کرو، تو یہ لوگ کہتے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے ایمان کو مضبوط کیا. تو آخرت پر ایمان، جنت اور دوزخ کے مناظر، ایک انسان کی ایک طبیعت ہے کہ انسان اس کے نقصان دینے والی چیز سے بھاگتا ہے، اور اس کو جو نفع بخش ہے، جو وہ اس کا دل اور اس کی جی جو چاہتا ہے اس کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، لپکتا ہے، حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جنت کی طرف بھاگنا اور دوزخ سے بھاگنا، جی اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں، ترغیب اور ترہیب، رغبت دلانا اور دوزخ سے ڈرانا، ان دونوں عوامل کو اللہ تعالیٰ نے
صحابہ میں استعمال کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایسی جماعت تیار ہو گئی جو ماشاءاللہ اسلام کو اٹھانے والی، اسلام کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے والی، اور اسلام کو صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو سر تسلیم خم کرنے والی ایسی جماعت صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت۔ کیوں؟ یہ ایمان کی وجہ سے۔ تو قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے، قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے مکی اور مدنی صورتوں دونوں میں بھی آخرت کا تصور۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو ہم قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی بھی انسان کو ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی برائی ہو، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شخص ذرہ برابر، ذرہ کہتے ہیں ایٹم، جو ایٹم ہوتا ہے وہ رائی کے دانے کے برابر سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ انسان نے کہا کہ ذرہ جو ہے وہ دنیا کی سب سے چھوٹی چیز، اگر اس کے برابر بھی اگر کوئی شخص نیکی لاتا ہے، نیکی کرتا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کے نتیجے کو دیکھ لے گا۔ اور اگر اس کے برابر بھی، اس ذرہ کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، سکرات کی حالت میں، سکرات کی تکلیف سے کرا رہے تھے جی، جو حاضر لوگ تھے انہوں نے کہا، حاضرین نے کہا امام احمد سے کہ فرشتے اس کو بھی لکھتے ہیں۔ آہ کی جو تکلیف اور انسان سکرات کا جو عالم ہوتا ہے، میرے بھائیوں، اللہ ہمیں اور آپ کو رحم فرمائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سکرات کا عالم ایسا کہ گویا آسمان میرے سینے کے اوپر ہے اور میرے پیٹھ کے نیچے زمین ہے اور میں بیچ میں پس رہا ہوں، چکی کی دو پٹی کے مانند۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کرا رہے ہیں، تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں۔ فوراً حاضرین کہتے ہیں فرشتے اس کو بھی لکھ رہے ہیں، اس آہ کو بھی لکھ رہے ہیں۔ فوراً امام احمد رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس آہ کا اظہار بھی وہیں سے ختم ہو گیا۔ کیوں؟ میرے نام اعمال میں کوئی غلط چیز نہ رہے، میرے نام اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ رہے جو میرے لیے قیامت کے دن کام نہ آئے۔ سبحان اللہ، یہ ایمان۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے، کئی انداز سے جو ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے مثالیں دی، اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی، کہا یہ بنجر سوکھی زمین تم دیکھ رہے ہو جو کچھ اگاتی نہیں ہے، بالکل سوکھی ہو گئی ہے، مر گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے، بارش برساتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زمین سوکھی اور بنجر زمین لہلہانے لگتی ہے، پودے اگنے لگتے ہیں جی، پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس بنجر زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے میں تم لوگوں کو بھی زندہ کروں گا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ساری قیامت جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور سارے لوگ مر جائیں گے، سارے لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جب زندہ کرنا ہوگا تو بارش برسائے گا اور دوسری مرتبہ سور پھونکی جائیں گی، تب جو ہے سارے لوگ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے تمہیں شک ہے، آخرت کے دن کے تعلق سے تمہیں شک ہے تو سن لو، فإنا خلقناکم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے بنایا، ثم من علقہ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے بنایا، ثم من مضغہ، علقہ جو ہے وہ جس طریقے سے جونک ہوتا ہے نا، جونک جو جانوروں پہ جو بیٹھ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علقہ، مضغہ اس سے بڑا گوشت کا ٹکڑا، مخلقۃ وغیر مخلقہ، بنی ہوئی اور غیر بنی، مکمل اور ناقص، لنبین لکم، تاکہ ہم بتائیں تمہیں، ونقر فی الارحام ما نشاء، مادر رحم میں ہم جو چاہے ہم رکھتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مدت تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر تو ہمیں
تمہیں بچے کی شکل میں نکالتے ہیں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم جوان ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی، تم میں سے کچھ وہ ہیں جو جوانی میں مر جاتے ہیں، ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بڑھاپے کے ایسے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں کہ جاننے کے بعد، طاقت کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، جاننے کے بعد ایسی حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتا ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین کو ہم کس طریقے سے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں قیامت کے تعلق سے بہت ساری آیتیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم دوبارہ ہمارے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، تو وہ اللہ جو حق ہے، جو بڑا بادشاہ ہے، ایسا بیکار کام کرنے سے بہت بلند ہے۔ یعنی انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت ہو۔ ایک آدمی ایک بم کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے، معصوموں کو مار دیتا ہے، عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں کو قتل کر دیتا ہے، ایک پستول لاتا ہے مار دیتا ہے سب کو جی۔ اگر دنیا میں ہم سزا دیں گے تو کتنی سزا دیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کو ایک بار ماریں گے، لیکن یہ ایک آدمی کا تو ہم نے بدلہ لے لیا، باقی جو ہزاروں لوگ باقی ہیں جن کا بدلہ نہیں لیا گیا، اس کے لیے آخرت آنا ہے کہ نہیں آنا ہے؟ ضرور آنی ہے۔ اللہ جو کہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے، ضروری ہے کہ قیامت کے دن مظلوموں سے، ظالموں سے مظلوموں کا بدلہ لیں، مظلوموں کا حق دلائیں جی۔ ایک ظالم ظلم کرتا ہے، کبھی اس کو سزا نہیں ملتی، دنیا کے کورٹوں میں جا کر بچ جاتا ہے، پیسے دے کر یا منصب کے ذریعے، کسی کے واسطے کے ذریعے بچ جاتا ہے، اور مظلوموں کا انصاف نہیں ملتا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہاں فیصلہ ہو؟ یمن میں، حبشہ میں، ایتھوپیا میں صحابہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں، تم نے ایتھوپیا میں سب سے تعجب والی چیز کیا دیکھی؟ مدینے کے صحابہ جو ایتھوپیا نہیں گئے تھے ہجرت میں، وہ سوال کرتے ہیں، کن سے؟ جو ہجرت کر کے گئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، ہم نے بڑی تعجب کی چیز ایک دیکھی، یہ کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ ایک بوڑھی عورت پانی کا مٹکا لے کر بڑی مشکل سے جا رہی تھی، اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے، اور وہ نوجوان اس کو اس طریقے سے دھکے مارتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت گر جاتی ہے، اور اس کے سر پر جو مٹکا تھا وہ بھی گر جاتا ہے۔ وہ عورت اٹھ کر اپنے مٹکے کو اٹھاتے ہوئے کہتی ہے، اچھا تم نے آج یہ کام کیا، لیکن تم اس قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھ کر انصاف کرے گا تب تمہاری کیا حالت ہوگی؟ وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، وہ نصرانی عورت، وہ عیسائی عورت کہتی ہے۔ ایتھوپیا کا واقعہ سناتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بتایا، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، کہ انسان کے لیے وہ ہے جو وہ محنت کرتا ہے، اور اس کی محنت وہاں دیکھی جائے گی قیامت کے دن، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں بہت سارے واقعات آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل کا وہ واقعہ جس میں ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب مسئلہ پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے گوشت کو اٹھا کر جو مر چکا ہے، جو مقتول ہے، اس کے بدن پر مارو، تو وہ مقتول زندہ ہو کر کہے گا کہ میرا قتل کرنے والا فلاں ہے۔ شروع ہی میں آپ جانتے ہیں بنو اسرائیل کا واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ بنو اسرائیل بڑے شریر تھے، بار بار سوال کرنے لگے، بار بار، آخر میں انشاءاللہ جب انہوں نے کہا تو وہ خاص گائے جس کی صفتیں آئی ہیں ان کے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جواب میں سختی کی۔
پیلے رنگ کی گائے جو کبھی کھیتی باڑی کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، بوجھ کے لیے استعمال نہ ہوئی ہو، ایسی گائے ذبح کیا، گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور جو ہے اس مقتول پر ایک ٹکڑا جب لگایا اور مقتول کھڑا ہوا اور کہا کہ میرا قتل کرنے والا فلاں ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ کچھ لوگ اپنے گھر سے نکلے، موت سے ڈرتے ہوئے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ بنو اسرائیل کا واقعہ۔ ایک دوسرا واقعہ، اللہ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا، یہ ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا۔ اسی طریقے سے عزیر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی پر گزرتے ہیں جو بالکل ختم ہو چکی ہے، تو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیسے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال تک موت دے دی، پھر دوبارہ زندہ کیا۔ ان سے پوچھا کہ کتنے سال تک تم سو رہے تھے؟ کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ کہا کہ نہیں، تم 100 سال تک سو رہے تھے، تمہارا کھانا دیکھو سڑا نہیں اب تک ویسا ہی ہے، تمہارا پانی بھی اپنی جگہ پر ہے، اور تمہارے گدھا جو سڑ چکا ہے دیکھو کس طریقے سے ہم اس کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں جمتی ہیں، گوشت پوست جمتے ہیں، اور وہ گدھا جو ان کا تھا پورے طریقے سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے خدا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کیا تم یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے اللہ، میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں اور میرے دل کو اطمینان نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 پرندوں کو لو اور پرندوں کو ذبح کرو اور ان کے حصے ٹکڑے مختلف پہاڑوں میں رکھ دو۔ پرندوں کو لے کر پہلے ان کو اپنا مانوس بناؤ، اپنا بناؤ۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، سُرْهُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی چند دن رکھ کر مانوس بنا لیتا ہے، کھلا کر پلا کر مانوس بنا لیتا ہے، پھر اس کے بعد تم اس کو کاٹ کر مختلف پہاڑوں کے کونے میں ڈال دو، پھر ان کو آواز دو، دیکھو تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس طریقے سے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں۔ خود بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، بنو اسرائیل کے بڑے لیڈران، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی ہوئی، سب مر گئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو دوبارہ زندہ کیا۔ تو اس طریقے سے کئی حقائق سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ آخرت ہے، آخرت آئے گی۔ عقل کہتا ہے، یہ انسان کی فطرت کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ آخرت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آخرت پر صحیح طریقے سے ایمان لانے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔